پہلے نبیوں کی بھی ان لوگوں نے تکذیب کی ہے، قوموں نے۔ جھٹلاتے آئے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو جو نبی کو نہ مانے، ان کی شان کو نہ مانے، اس کی پکڑ ہوتی جلد ہو یا دیر ہو، اتنی ہوتی ہے کہ پھر اس کی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ اتنا اپنے آپ کو کر لے کہ اس کے بعد اس کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور یہ جو بربادیاں آتی ہے، یہ گستاخی بے ادبی کی وجہ سے آتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے ارد گرد غور کرنا ہے۔ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس وقت مسلمان کا لڑکا مسجد کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ تو مسلمان تھا، کوئی غیر مسلم ہندو سکھ بھی گزرتا تھا تو ادب کرتا تھا کہ یہ عبادت گاہ ہے۔ قرآن شریف کی اشاعت ہوتی تھی تو بغیر وضو کے پریس میں کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ قرآن چھپا ہوا ہرگز کوئی کاغذ ادھر ادھر نہیں پھینکا جاتا تھا۔ آج آپ کے اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی دکانیں ہیں مسجدوں کے اندر، ان کی جو چار دیواری میں مسجد کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں یا ان کے پڑوس میں میوزک بند کرتے ہیں۔ وہ سوچو، نماز کے ٹائم دکانیں بند کرتے ہیں، وہ شور بند کرتے ہیں۔ وہ قرآن شریف کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہم غیروں کے لیے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جلایا، قرآن کی بے حرمتی کی، خود مسلمان کہلانے والے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے دکاندار کاغذ استعمال کرتے ہیں، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ مسلمان ملک میں کپڑے بنائے گئے، پردے بنائے گئے، دوسروں کے آرڈر پر بنائے گئے، ان پر کلمے اور کیا کچھ لکھا گیا، جوتیوں کی سول پر، تلوے پر کیا کچھ لکھا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج شکایت ہے آپ کو لوڈ شیڈنگ کی، پاور نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مہنگائی ہے، خوف ہے، دہشت ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ بے ادبیاں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے رعایتیں، ارے نہیں جی جیسے کیسے ہم کیا کریں، حضور معاف کر دیا کرتے تھے، ہم بھی معاف کر دیں۔ یاد رکھنا، نبی کے مجرم کو میں اور آپ معاف کر سکتے نہیں۔ قانون بتا رہا ہوں، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو یہاں سے بے ادبی کی رخصتی ہوگی تو ہوگا، اور اگر بے ادبوں اور بے ادبی کو کہو کہ نہیں سب چلنے دو، پھر امن آ سکتا نہیں۔ اونچی نہیں۔ اللہ فرماتا زمین میں پھرے نہیں ہو، زمین میں چلو، دیکھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن بستیوں پر عذاب آتے ہیں وہاں صرف انسان نہیں، عمارتیں بھی، حیوان بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خشکی ہو یا تری، پھر اس میں بربادی آتی ہے۔ اصل مقصود تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن بربادی آتی ہے۔ جب انسان ہی نہیں رہے تو باقی چیزوں کا کسی نے کیا کرنا؟ جاؤ ان بستیوں کو آج بھی دیکھو، وہ موئنجو ڈیرو ہوں، ہڑپا ہوں، ٹیکسلا ہوں، آپ کے ملک میں ہیں، دیکھو بستیاں کیسے دھسا دی گئیں۔ جو ان اجڑی بستیوں پر گزرتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے، کیا وہ سمجھدار ہیں؟ اب یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے سمجھدار کے لیے کہ وہ جنہوں نے گستاخی کی اجاڑ دیے گئے، وہاں سے گزرو، زمین میں چلنے کا حکم دیا، دیکھو۔ تو اگر ایک طرف دیکھ رہے ہو تو دوسری طرف بھی دیکھنا، نقطہ مل گیا۔ اجڑنے والوں کو دیکھ رہے ہو
تو ان مزاروں کو بھی دیکھنا جنہوں نے ادب کیا ہے. اللہ ان کو بھی دیکھنا تاکہ نبی کے ادب کی توفیق ہو. بے ادبوں کا انجام دیکھا ہے تو ان کو بھی دیکھو جنہوں نے ادب کیا، تاکہ تمہارے اندر بھی ادب آئے، شوق ہو. ادھر خوف دیکھنا، دیکھ کر خوف پکڑنا، اللہ سے ڈرنا. ادھر جانا تو ادھر سے شوق پکڑنا، نیکی کا شوق پکڑنا، نبی سے محبت کا شوق پکڑنا. میرے دوستوں اور بزرگوں، خوف پیدا کرنے کے لیے عذاب کی جگہوں کو دکھایا گیا، امید پیدا کرنے کے لیے صالحین کی طرف. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہاں عذاب اتر رہا ہے، کہاں رحمت اتر رہی ہے. اور یہ اللہ والے تو وہ ہیں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی رحمت اترتی ہے. یہ بیان ابھی جاری ہے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کو آئندہ بھی بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چاند کی 13 ہے پاکستان میں آج 13 رجب المرجب، یوم ولادت، یوم پیدائش، یوم میلاد ہے خلیفہ چہارم، خلیفہ رابع، امیر المومنین، امام المتقین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج ان کا یوم ولادت، پیدائش. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مختصر بات مشہور ہے کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے، مشہور ہے. ہمیں کوئی اعتراض اونچی نہ، ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت. حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ شرف ہوتا ہے ایمان کے ساتھ. شرف کے معنی بزرگی، درجہ، مرتبہ. وہ کس لیے؟ توجہ، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، پتھر کے، لکڑی کے، لوہے کے. کیا چومنے کے قابل ہو گئے؟ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. کیا اس لائق ہو گئے کہ ان کو چوما جائے، پوجا جائے، ان کی تعظیم کی جائے؟ اونچی، کیونکہ شرف کس کے ساتھ ہے؟ اونچی. وہ پتھر جو کعبے میں لگا اس کو آپ چوم لیتے، جو بت کی صورت میں رکھا گیا اس کو کسی نے چوما. فرق سمجھنا. پانی سارے اللہ نے بنائے ہیں، گنگا کا، جمنا کا پانی بھی کس نے بنایا ہے؟ مگر زمزم کے لیے جو تعظیم ہے وہ کسی اور کے لیے ہے؟ اونچی نہیں. یہ شرف ایمان کے ساتھ ہے. حضرت علی کی شان صرف کعبے میں پیدا ہونا نہیں ہے، یا صرف یہ شرف کہا جائے کہ چونکہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے محترم نہیں. ان کی عزت کی بات یہ ہے کہ حضور نے ان کو فرمایا تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. جو نبی نے ان کی شان بیان فرمایا، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے. یہ ان کی شان جو ایمان کے حوالے سے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کعبے میں صرف حضرت علی پیدا ہوئے کوئی اور نہیں ہوا، اس کا جواب سن لو. حکیم بن حزام وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت ختیجہ کے رشتہ دار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی بی کے رشتہ دار ہیں، کعبے میں پیدا ہوئے. ان کو بھی چھوڑو. حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ قرآن میں بیان ہے. بیت المقدس کعبہ تھا یا نہیں تھا؟ اونچی. تو یہ کہنا کہ صرف حضرت علی پیدا ہوئے، اس سے کوئی، ہم نے کہا نا یہ بحث والی بات. ہم حضرت علی کے غلام ہیں.
وہ خلیفہ چہارم، ہم ان کی کتنی محبت رکھتے ہیں، کتنی عزت رکھتے ہیں، یہ اللہ کا شکر۔ آج ان کا یوم ولادت، یہ کعبے میں ولادت کیسے ہو گئی یہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے۔ عرب والے 15 رجب کو صوم مریم رکھتے تھے، روزہ مریم، صوم مریم اس کا نام تھا، اور اس دن ہر شخص کو کعبے میں جانے کی اجازت ہوتی تھی، کعبے کے اندر چلا جائے ہر شخص کو۔ ان کے ہاں رواج تھا، دروازہ بند ہوتا تھا لیکن اس دن سب کے لیے چھٹی، جو مرضی جائے۔ عورتوں نے یہ کہا کہ مرد ہوتے ہیں ہمیں جانے کا موقع نہیں ملتا، تو قانون بن گیا کہ عورتوں کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے دروازہ کھولا جائے گا، تاکہ وہ بھی کعبہ ان کے لیے بھی ہے، تو ان کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یہ قانون بن گیا، 13 رجب 2 دن پہلے دروازہ عورتوں کے لیے کھولا گیا کعبے کا۔ حضرت علی کی والدہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، خود اپنی قمیص دی ان کے کفن کے لیے، حضور نے میری چچی کو میری قمیص میں کفن دینا، خود ان کی قبر میں اتر کے لیٹے، اتنا پیار کرتے تھے ان سے۔ وہ فرماتی ہیں میں تکلیف میں تھی، لیکن میں نے کہا پتہ نہیں اگلا سال میری زندگی میں ہے یا نہیں، مجھے کعبے میں دوبارہ جانے کا موقع ملے یا نہیں ملے، میں تکلیف کی حالت میں چلی گئی، اچانک اتفاقاً وہیں حضرت علی پیدا ہو گئے۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ، لیکن ہمیں کوئی اعتراض اونچی نہیں ہے، لیکن صرف اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہادت پائی، دنیا میں کسی اور کو یہ درجہ نہ ملا، تو کیا اس طرح ان کو نبی سے یا کسی سے افضل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو جو ایسا کرے گا اس کی بات سنی جائے گی نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اصل شان وہ ہے جو نبی نے بیان کی ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے اور ہم اس کے مطابق اس کو مانتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، 2 گروہ، 2 گروپ میرے بارے میں آواز ہلاک ہوں گے۔ فرمایا ایک جو مجھے محبت میں حد سے زیادہ بڑھائے گا، سیہلک فی صنفان، ان کا اپنا قول، میرے والد صاحب کی کتاب سفینہ نوح میں پڑھ لینا۔ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو محبت میں مجھے حد سے بڑھائے گا، میری وہ تعریف کرے گا جو صحیح نہیں، دوسرا جو بغض میں مجھے میری شان سے گھٹائے گا۔ ایک محبت میں حد سے زیادہ بڑھائے گا، اور ایک وہ جو مجھے بغض میں، دشمنی میں میری شان کو گھٹائے گا۔ فرمایا دونوں ہلاک ہوں گے۔ فرمایا میرے بارے میں صحیح وہ ہیں جو درمیانے، نہ محبت میں وہ بڑھانے والے، نہ مجھے گھٹانے والے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا اہل سنت۔ او بیٹھا بابا سید حسنین شاہ کاظمی بیٹھے، ابھی اللہ ان کو زندگی دے، آپ کے پاس زندہ ثبوت بیٹھا ہے، آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، ملے ہوں گے۔ یہ پورا گھرانہ شیعہ تھا، سارے، خود انہوں نے خواب دیکھا، ابھی یہ سامنے زندہ موجود ہے، انہوں نے خواب دیکھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، اور میرے والد صاحب قبلہ تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان کو اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس طرح مانو جیسا اکاڑوی صاحب کہہ رہے ہیں۔
اور سارا گھرانہ اس دن سے سنی ہو گیا. سادات ہیں، سید ہیں، کاظمی سادات ہیں. بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، وہ زیارت کرا دیں شاہ صاحب آپ اپنی لوگوں کو. یہ دیکھ لو بابا جی، یہ سید حسنین شاہ صاحب کاظمی. اس دن سے انہوں نے کبھی یہ مسجد میں جمعہ چھوڑا مستقل آتے ہیں. زندہ آپ کے سامنے ثبوت. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج یوم ولادت. تشریف رکھیں شاہ صاحب، بڑی مہربانی. معاف کیجئے گا، صرف لوگوں کی زیارت کے لیے کہا، گستاخی نہ سمجھیے گا اس کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ ہیں کچھ، کسی نے حضرت علی کو خدا بنا دیا، کسی نے کیا کہہ دیا. یہاں تک لکھ دیا لوگوں نے جبریل نے آنا تھا علی کے پاس، چلے گئے غلطی سے نبی کے پاس. ہم ایسے نہیں، ہم حضرت علی کو دل و جان سے مانتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مگر ان کی شان کے مطابق نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں. تو آج ان کا یوم ولادت. رجب شریف کے حوالے سے ایک بات اور بھی کر دوں، وہ یہ کہ اس مہینے میں کونڈے کی فاتحہ مشہور ہے. یہ کونڈے کا لفظ آ گیا، اصل چیز ایصال ثواب ہے، تو وہ اس کا نام کونڈے رکھ دیا کہ لوگ مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں. اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب ہے. اس حوالے سے جو دونوں باتیں مشہور ہیں لوگوں میں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمیں ان سے غرض نہیں. کچھ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ کرتے تھے چھپا کے. 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ کی ہے، تو اس دن شیعہ خوشی میں چھپا کے کرتے تھے، اس لیے کہتے تھے گھر میں آ کے کھاؤ، باہر نہیں جا سکتے، اور پھر برتن توڑ دیتے تھے، اس لیے یہ مشہور. کچھ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی ہوتی تھی شیعوں سے چھپا کر. یہ دونوں کہانیاں رکھو ایک طرف، ہمیں ان سے کوئی کام نہیں. ایصال ثواب حضرت امیر معاویہ کو بھی کرنا ہے، امام جعفر صادق کو بھی کرنا ہے، ہر صحابی کو کرنا ہے، ہر اہل بیت کو کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے. امام جعفر صادق کی تاریخ 22 نہیں ہے، 15 رجب ہے. کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، مگر کنڈے کے برتن کے، مٹی کے برتن ہو، کلے پاٹ، کوئی اور نہ ہو، یہ کوئی شرط نہیں. باہر نہیں لے جا سکتے، یہ کوئی شرط نہیں. یہ جتنی لوگوں نے کہانیاں بنائی ان کو چھوڑ دو. ایصال ثواب کیا کریں، حضرت امیر معاویہ کو بھی کریں اور حضرت امام جعفر صادق کو بھی کریں. وہ نبی کے صحابی، یہ نبی کے شہزادے. ہم کسی کی گستاخی بے ادبی کر سکتے نہیں. یزید پلید کے لیے نہیں میں کہہ رہا، امیر معاویہ صحابی ہیں، یزید پلید ہے، یزید پلید ہے. حضرت امیر معاویہ باپ کی وجہ سے بیٹے کو کب عزت ملتی ہے؟ جب بیٹا باپ کا فرما بردار ہو، ان کے طریقے پر ہو. لیکن بیٹے کی غلطی پر باپ کو ہم کچھ کہہ سکتے نہ. نوح علیہ السلام کا بیٹا خراب ہو گیا تھا، کیا اس کی وجہ سے کوئی نوح علیہ السلام کو غلط کہے گا؟ سوچ لیں. یزید پلید ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور صحابی کی گستاخی کر کے ہم ٹھیک رہ سکتے نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایصال ثواب کے حوالے سے میں نے بات کر دی. اگلے جمعے کو انشاءاللہ تمام دنیا بھر کے جہاں جہاں ہمارے رابطے ہو گئے اور کہیں نہیں بھی ہوئے وہاں بھی ہوگا، اگلا جمعہ ہر سنی مسجد میں سالانہ یوم خطیب اعظم منایا جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں میں اماموں کو، خطیبوں کو بتا دیجئے گا کہ وہ فاتحہ خوانی کر لیں. یہاں مرکزی اجتماع ہوگا جمعہ رات کو عشاء کے بعد ٹھیک 10 بجے چادر پوشی ہوگی، ٹھیک 10 بجے، تاکہ دوسری مسجدوں سے لوگ نماز پڑھ کے پہنچ جائیں. چادریں چڑھا جائیں گی، آپ لوگ کپڑے کی کوئی چادر نہ لائے، بڑی مہربانی.